فرض کیجئے کہ آپ یہ طے کر لیں کہ عورت سربراہ ہوگی تو لازماً مرد کو اس کے تابع ہونا پڑے گا. یہ دنیا میں ایسے بعض معاشرے رہے ہیں کہ جہاں عورت کو سربراہی دی گئی ہے، وہ در حقیقت وہ اپنی جگہ پر وہ بھی ایک نظام چلا ہے بعض جگہوں پر بہت استثنائی کیفیات کے ساتھ، لیکن ظاہر بات ہے مساوات تو پھر بھی نہ رہی نا، کیونکہ اوپر کسی کو ایک کو ہونا ہے. اگر عورت کو سربراہ بنائیں گے جس کو آپ کہتے ہیں مادر سری نظام، یہ پدر سری نظام ہے، باپ اگر سربراہ ہے، اگر ماں سربراہ ہے مادر سری نظام ہو جائے گا لیکن باپ تابع ہو جائے گا، مساوات تو نہیں ہو سکتی. اور اگر پدر سری نظام ہے تو باپ جو ہے وہ بالا تر ہے، وہ ہیڈ آف دی فیملی ہوگا، عورت اس کے تابع ہوگی. یہ ممکن نہیں ہے کہ اس سطح پر مساوات کو اختیار کیا جا سکے، یہ ناممکن العمل ہے. یا مرد کو سربراہی دی جائے یا عورت کو سربراہی دی. اور قرآن مجید نے بالکل واضح الفاظ میں یہ سربراہی جو ہے وہ مرد کو عطا کی. چنانچہ میں نے جو آیات آپ کو پڑھ کر سنائی تھی ان میں سے ایک آیت تو سورہ بقرہ کی ہے کہ جو تمہید کا درجہ رکھتی ہے. ظاہر بات ہے کہ آج جو چیز انسانوں کے اندر اس درجے ایک فلسفے کی شکل اختیار کر کے آ گئی ہے، اس کے کوئی نہ کوئی جراثیم اس زمانے میں بھی ہوں گے. اور عورتوں کے اندر وہ جو ایمینسیپیشن یا ان کی آزادی کا ایک جذبہ ہے، اس وقت بھی کچھ نہ کچھ وہ چاہے بہت ہی دبا ہوا ہو لیکن موجود ہوگا. لہذا قرآن مجید نے جس طریقے سے کہ ہر میدان میں جو قانون اور جو شرعی ہدایات دی ہیں ان میں ایک تدریج ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے میدان ہموار کیا گیا. جیسے شراب کے بارے میں پہلے صرف یہ کہہ دیا گیا کہ اس میں کچھ نفع کی بات بھی ہے لیکن نقصان بھی ہے. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کا گناہ کا پہلو جو ہے وہ نفع کے پہلو سے بڑھ کر ہے. بس یہ کہہ کر سورہ بقرہ میں چھوڑ دیا گیا. اس سے آگے چل کر ذرا فرمایا گیا کہ تم نماز کے قریب مت جایا کرو جبکہ تم نشے کی حالت میں. اس سے اب اندازہ ہو رہا تھا سب کو کہ یہ رخ کدھر جا رہا ہے. اور بہت سے حضرات نے تو پہلی آیت ہی نازل ہوئی تو شراب نوشی جو ہے وہ ترک کر دی اور تائب ہو گئے. بہت سے حضرات دوسری آیت پر سمجھ گئے کہ یہ فیصلہ کن معاملہ اب آنے والا ہے. جب تیسری مرتبہ حکم آیا جو سورہ مائدہ میں ہے فَاجْتَنِبُوهُ، اب باز آتے ہو کہ نہیں آتے، فَهَلْ أَنْتُم مُنْتَهُونَ، اب باز آتے ہو کہ نہیں. تو گویا کہ وہ آخری حکم آ گیا. اس میں تدریج ہے. بالکل اسی طرح اس معاملے کو یہ کڑوی گولی حلق سے اتارنے کے لیے کہ مردوں کو قوام بنایا جانا ہے، مردوں کو حاکم بنایا جانا، اس ادارے کا سربراہ بنایا جانا ہے، اس کے لیے ذرا فضا ہموار کی گئی ہے. پہلے سورہ بقرہ کی آیت میں آیت نمبر 228 ہے، یہ فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے حقوق بھی اسی طرح کے ہیں معروف طریقے پر جیسے کہ ان کے فرائض ہیں. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے. اس آیت کا ترجمہ بھی اس دور میں بعض لوگوں نے غلط کیا ہے اپنے مغالطے کی وجہ سے، بعض جان بوجھ کر غلط کر رہے ہیں. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ترجمہ یہ ہوگا کہ جیسے حقوق مردوں کو عورتوں پر ہے ویسے ہی حقوق عورتوں کے مردوں پر ہے. یہ ترجمہ اس کا غلط ہے. عربی زبان میں لام اور علا کا استعمال جو ہوتا ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ لام کسی کے حق کے لیے آتا ہے اور علا کسی کی ذمہ داری کے لیے. ذمہ داری لائبلٹی، رسپانسبلٹی، جس کے لیے وہ اکاؤنٹیبل ہے، جس کی اس کو جواب دہی کرنی ہوگی، اس کے لیے آتا ہے. جیسے کہ وہ مشہور دعا ہے قرآن مجید کے بارے میں کہ پروردگار وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً، اے اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا. اور حضور کی وہ حدیث ہے کہ القرآن حجت لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت بنے گا یا تمہارے خلاف دلیل بنے گا. بالکل اسی طرح یہاں ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. یہ اصل میں توازن ہے وہ کہ جو حقوق اور فرائض اور ذمہ داریوں اور اختیارات کے مابین ایک توازن دنیا میں ایک یہ مسلمہ امر ہے کہ آپ کو معلوم ہے دنیا کے نظام میں اگر کسی شخص کے اوپر آپ نے ذمہ داری زیادہ رکھی ہے تو اس کے پاس حقوق بھی زیادہ ہونے چاہیے، اس کے اختیارات بھی زیادہ ہونے چاہیے. کسی کی اگر ذمہ داری کم ہے تو اسے کم اختیارات کی ضرورت ہے. یہ توازن در حقیقت حقوق و فرائض کا ہے. یہ توازن ذمہ داریوں اور اختیارات کا ہے. جتنی وسیع ذمہ داریاں ہوں گی اتنے وسیع اختیارات لازمی ہیں، جتنے محدود فرائض ہیں اتنے ہی محدود حقوق ہو جائیں. تو فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، جیسی کچھ ان پر ذمہ داریاں ہیں ویسے ہی اللہ نے ان کے حقوق معین کیے. حقوق و فرائض کا یہ توازن ہی در حقیقت اسلام کے معاشرتی نظام کی سب سے بڑی خوبی ہے، اس کا سب سے بڑا حسن ہے. لیکن اس کے بعد ایک اضافہ کیا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ،
اور مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے، اور اللہ عزیز ہے، حکیم ہے، اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ عزیز ہے تو اسے اختیار ہے، جو چاہے حکم دے، جو چاہے نظام بنائے، مختار مطلق ہے، وہ شارع ہے، جو چاہے شریعت متعین کر دے، اور وہ حکیم بھی ہے، وہ الٹپ فیصلے نہیں کرتا، وہ اندھا دھند کوئی قانون سازی نہیں کرتا، اس کی قانون سازی میں کسی کے لیے جانبداری نہیں ہے، نہ وہ مردوں کے لیے جانبدار ہے، نہ وہ عورتوں کے حق میں جانبدار ہے، بلکہ اس کی حکمت کاملہ، حکمت بالغہ جو ہے، اس کے تحت اس نے اپنے اختیارات مطلق کو استعمال کرتے ہوئے نظام معین کیا ہے۔ یہ اصل میں تمہید ہے اس کس چیز کی؟ وہ ہے سورہ نساء کی آیت، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگران ہے، اور میں اس کا ترجمہ یہاں تک کروں گا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، اس لیے کہ قامہ سے بنا ہے قوام، قامہ یقوم و کھڑا ہونا، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہر زبان میں ہوتا ہے، فعل کے بعد پریپوزیشن جو ہے، ورب کے بعد پریپوزیشنز کے آنے سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک سادہ مثال میں دیا کرتا ہوں، ٹو گیو، اس کے ایک معنی ہے ٹو گیو اپ، اب وہ معنی کچھ کے کچھ ہو گئے۔ ٹو گیو ان، یہ بالکل ہی بدل گیا معاملہ۔ ٹو گیو ان کے معنی ہے کسی کی اطاعت قبول کر لینا، ٹو گیو اپ کسی چیز کو چھوڑ دینا، ٹو گیو کوئی چیز دے دینا۔ اب یہ لفظ ٹو گیو تو سب میں شامل ہے، لیکن اپ اور ان کے اضافے سے زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ اسی طرح عربی زبان میں بھی، جیسا کہ میں نے ابھی لام اور علا کا آپ کو بتایا ہے، اسی طرح قامہ الا جب آئے گا، کسی کام کی طرف متوجہ ہونا، کسی چیز کے لیے کمر کس کر کھڑے ہو جانا، قامہ الا، اور قامہ علا کسی پر کھڑا ہونا، یعنی کسی پر نگران بن جانا، کسی پر سربراہی اختیار کرنا، کسی کی ذمہ داری لے لینا، کسی کی کفالت کرنا، یہ تمام چیزیں جو اس میں آ جائیں گی۔ تو الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ عورتوں پر حاکم ہے، ان کے نگران ہے، ان کے کفیل ہے، ان کے ذمہ دار ہیں۔ یہ تمام جو تصورات ہیں اس لفظ کے اندر، اس علا کے اضافے کی وجہ سے یہ اس کے اندر موجود ہو گئے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اب یہ قوامیت جو مرد کو دی گئی کس بنیاد پر دی گئی؟ قرآن نے خود اس کو واضح کیا، دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک، بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے۔ اب یہ بعض کو بعض پر دی ہے، یہ بھی در حقیقت ایک بہت ہی بلیغ پیرایہ بیان ہے کہ عورتوں کی ذرا دل شکنی نہ ہو کہ وہ بات یوں کہی جاتی کہ چونکہ اللہ نے مردوں کو فضیلت دی ہے عورتوں پر، وہ بات آ چکی تھی، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یہ سورہ بقرہ کی آیت میں بات آ چکی، مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت کا حاصل ہے، لیکن یہ کہ یہاں پھر بات کو مبہم انداز میں کہا گیا تاکہ اس بات کو انسانی ذہن جو ہے قبول کر لے، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اب یہ ایک ایسا یونیورسل ایک ٹروتھ ہے، بعض پیدائشی طور پر خوبصورت ہے، بعض بدصورت ہے، بعض کو اللہ نے اچھی صحت سے نوازا ابتدا سے، اور بعض کمزوری پیدا ہوتے ہیں، کمزوری رہتے ہیں، بعض کو ذہنی صلاحیتیں بہت بہتر دی ہوئی ہیں اور بعض کے پاس نہیں ہے، غبی ہے۔ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو فضیلتیں ہیں انسان کی تخلیقی بنیاد پر، جس میں انسان کا نہ کوئی کریڈٹ ہے نہ اس پر کوئی الزام جائے گا، اس لیے کہ جو اللہ نے بنا دیا جس طور سے بنا دیا، لیکن ظاہر بات ہے کہ ذہین کو غبی پر ایک فضیلت حاصل ہے، قوی کو ضعیف پر ایک فضیلت حاصل ہے۔ حضور نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، مومن جو قوی ہو وہ ایک کمزور مومن کے درجے میں بہتر ہے، اس لیے کہ وہ اسلام کے لیے زیادہ محنت کرے گا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے زیادہ محنت کر سکے گا، زیادہ قربانیاں دے سکے گا۔ تو اب لیکن یہ کہ اس میں کسی کا قصور نہیں ہے، اگر کوئی جسمانی اعتبار سے کمتر پیدا کیا گیا تو اس میں اس کے لیے کوئی ملامت کی بات نہیں ہے۔ البتہ فضیلت اپنی جگہ پر مسلم ہوگی، اس کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں۔